سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 21۔ دہلی سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں آباد تھا جسے یزد کے نام سے پکارا جاتا تھا، جو شاید پہلے کبھی یزدان ہوگا، اور عام بول چال کے باعث یزد پکارا جانے لگا۔ جب تیمور کی فوج اس گاؤں میں پہنچی تو بہت سے بزرگ آدمیوں پر مشتمل ایک گروہ ان کے استقبال کے لیے آیا۔ یہ لوگ تیمور کو شاہ ایران کے لقب سے پکارتے تھے۔ تیمور نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ وہ آتش پرست ہیں اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق فارس، کرمان اور یزد سے ہے۔ ان ملکوں کے بادشاہ ان لوگوں کو اپنے ملکوں میں رکھنے پر تیار نہ تھے، لہٰذا جب کوئی چارہ نہ بچا تو وہ لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر ہندوستان میں آ بسے۔ وہ کافی عرصے تک بے گھر رہے، حتیٰ کہ خلجی سلطانوں میں سے ایک نے ان پر ترس کھا کر انہیں یہ خطۂ ارض عطا کر دیا جس پر وہ اب آباد تھے۔ اب وہ ان گھروں میں رہتے تھے جنہیں انہوں نے خود تعمیر کیا تھا۔ یہ بزرگ آدمی جو تیمور کے استقبال کے لیے آئی تھی فارسی زبان میں بات کرتے تھے، تاہم ان کا لہجہ کرمان کے لوگوں جیسا تھا۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے اب تک اپنی مادری زبان فارسی کو اختیار کیے رکھا تھا، حالانکہ ان کے آباء و اجداد کو اپنے ملکوں سے ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے 200 سال گزر چکے تھے۔ چونکہ آرام کرنے کا وقت تھا، لہٰذا تیمور یزد نامی گاؤں میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا اور ان بوڑھے آدمیوں سے گفتگو کرتا رہا۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر تیمور بے حد حیران ہوا، کیونکہ اسے یہ پتہ چلا کہ ان آتش پرست بوڑھوں نے مسلمانوں کی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید کا بھی مطالعہ کر رکھا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی بخوبی واقف تھے۔ وہ لوگ تیمور کو بتانے لگے کہ جیسا کہ تم لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہو اس کے بالکل برعکس ہم لوگ پلید نہیں ہیں، کیونکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، اور خود تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ہر وہ قوم جو صاحب کتاب ہے پاک ہے۔ ہماری کتاب جس کا نام رند ہے، قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ تیمور نے ان سے پوچھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو ناپاک قرار دیا ہے؟ بوڑھے آتش پرست بولے، ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے اور ہمارے یہاں بت خانے بھی نہیں ہوتے، بلکہ ہم تو ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تیمور نے ان سے کہا، تم لوگ آگ کی پوجا کرتے ہو اور آگ ہی تمہارا بت ہے۔ وہ بولے، ہم آتش پرست نہیں ہیں، ہم آگ کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس کائنات کے 4 خالص ترین عناصر پانی، مٹی، ہوا اور آگ میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد گفتگو کا رخ ان کے آباء و اجداد کی طرف مڑ گیا، اور تیمور کو یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ وہ لوگ ایران کی تاریخ سے بھی واقف تھے، کیونکہ انہوں نے شاہ نامہ پڑھ رکھی تھی اور اس وقت بھی پڑھتے تھے۔ انہوں نے تیمور کو بتایا کہ ماضی میں ہندوستان کی طرح ایران کے لوگ بھی مختلف طبقات میں تقسیم تھے، اور ہر طبقے کا ایک مخصوص نام بھی ہوا کرتا تھا۔ ان ذاتوں پر مشتمل طبقوں میں پہلا طبقہ آتش پرستوں کا تھا، جنہیں مذہبی رہنما تصور کیا جاتا تھا۔ دوسرا طبقہ جنگجوؤں پر مشتمل تھا جو جنگوں میں داد شجاعت دیا کرتے تھے۔ تیسرا طبقہ ہنرمندوں کا تھا، اور چوتھے طبقے میں کھیتی باڑی کرنے والے شامل تھے۔ تاہم ایران کے پرانے طبقاتی نظام اور ہندوستان کے ذات پات کے نظام میں بہت بڑا فرق تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ ایران کے پرانے نظام میں پاریا جیسی کوئی ذات یا پلید لوگوں کا طبقہ نہ تھا، جبکہ ہندوستان میں نچلی ذات کے لوگوں کا طبقہ موجود تھا۔ تیمور نے ان لوگوں سے پوچھا، کیا تم اپنے مردوں کو جلا دیتے ہو؟ وہ مجوسی بولے، ہم ہندو نہیں ہیں کہ اپنے مردوں کو جلا دیں یا انہیں دریا میں بہا دیں اور دریا کو نجس کر دیں۔ تیمور نے پوچھا، تو پھر تم لوگ اپنے مردوں کا کیا کرتے ہو؟ ان مجوسیوں میں سے ایک نے، جس کی لمبی سفید داڑھی تھی، جنوب کی طرف واقع ایک کم بلندی والے پہاڑی کی طرف اشارہ کیا اور بولا، جب ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کے مردہ بدن کو اس پہاڑی پر لے جاتے ہیں۔ ہم اس کے مردہ بدن کو پہاڑی کی چوٹی پر چھوڑ دیتے ہیں،
تاکہ سورج، ہوا اور بارش کا پانی اس کے بدن کو بے حیت کر دے اور اس کا گوشت، خون اور رگ پٹھے سب خشک ہو جائیں۔ جب اس کے بدن پر خشک ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا تو ہم اسے ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں جو اس پہاڑی کے اوپر ہی موجود ہے۔ تیمور نے ان سے پوچھا، تم لوگ مرنے والوں کو زمین میں کیوں نہیں دفن کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، اگر ہم اپنے مردوں کو دفن کرنے لگیں تو زمین آلودہ ہو جائے گی۔ ہم زمین کو اپنے مردوں سے آلودہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ 4 خالص ترین عناصر میں سے ایک ہے۔ تیمور نے ان مجوسیوں سے مزید دریافت کیا، کیا تم اپنی اصل ملکوں کو لوٹنا اور دوبارہ فارس، یزد اور کرمان میں بدوباش اختیار کرنے کے خواہش مند ہو؟ ان مجوسیوں نے جواب دیا، اگر ہم آج اپنے ملکوں کو واپس لوٹ جائیں تو ہمارے پاس اپنی گزر اوقات کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا، چونکہ ہم لوگ بھیک مانگنے والوں میں سے نہیں اور ہم میں سے کسی نے بھی بھیک نہیں مانگی، لہٰذا ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر تم ایران کے حاکم ہو اور ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہو، اللہ تمہیں عمر دراز عطا کرے، لیکن اس بات کا کوئی بھروسہ نہیں کہ تمہارے بعد ایران پر حکومت کرنے والے بادشاہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم یہی رہیں اور یہیں اسی سرزمین میں مر جائیں جو اب ہمارا ملک بن چکی ہے۔ تیمور نے کہا، میرے بعد میرے بیٹے ایران پر حکمرانی کریں گے، اور چونکہ تم لوگ اہل کتاب ہو، میں یہ وصیت کر جاؤں گا کہ میرے بعد میرے بیٹے تم لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک کریں جیسے کہ دوسرے اہل کتاب لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور تمہیں بت پرستوں اور ناپاک لوگوں میں شامل نہ کریں۔ وہ آتش پرست بولے، اے عظیم سردار، ہم لوگ اب ہندوستان میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں اور خود میں اس سرزمین کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں پاتے۔ چنانچہ تیمور یزد نامی گاؤں سے کوچ کر کے دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگر تیمور سلطان دہلی ملا اقبال کی جگہ ہوتا تو وہ اپنی سرزمین پر قدم رکھنے والے دشمن پر طوفان کی سی تیزی سے حملہ آور ہو جاتا۔ وہ خود کو اور اپنی فوج کو کسی پتھر، اینٹ اور گارے کی بنی دیواروں کے پیچھے نہ چھپاتا۔ تیمور کے نزدیک قلعوں کے پیچھے محصور ہو جانا بزدلی کی نشانی تھی۔ ایک جنگجو انسان مٹھی بھر گارے اور پتھر کے پیچھے پناہ نہیں لیتا، کیونکہ اینٹ، پتھر اور گارا کوئی جاندار شے نہیں کہ وہ انسان کا دفاع یا اس کی مدد کر سکیں۔ کسی بھی قلعے کی طاقت جو دیواروں اور برجوں سے بنا ہو، محض اس میں موجود آدمیوں کی طاقت ہی کے سبب ہوتی ہے، نہ کہ ان دیواروں اور برجوں کے سبب۔ اگر قلعے میں موجود لوگ طاقتور ہوں تو قلعہ دشمنوں کے خلاف ثابت قدمی دکھائے گا، اور اگر وہ آدمی طاقت نہ رکھتے ہوں تو قلعے کی شکست بھی یقینی ہے۔ ہر انسان کو، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی زندہ رہنے کے لیے خوراک اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اسے کھانے پینے کی اشیاء اور پانی دستیاب نہ ہو تو وہ مر جائے گا، خواہ وہ رستم ہی کیوں نہ ہو۔ کسی بھی فوجی قلعے میں ہمیشہ قحط اور پانی کی کمی کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر قلعے کا محاصرہ طول پکڑ لے تو قلعے کے اندر موجود لوگوں کے پاس تسلیم ہو جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ دہلی جیسے کسی بھی شہر میں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی آبادی کئی لاکھ پر مشتمل ہے، لوگوں کے قحط کا شکار ہونے کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگر دلی کا سلطان ملا اقبال عقل و فہم رکھتا تو اسے جان لینا چاہیے تھا کہ دلی جیسا شہر محاصرے کے سامنے ثابت قدم نہیں رہ سکتا، خواہ اس میں رہنے والا ہر مرد، عورت اور بچہ صرف 50 مشقال غذا روزانہ پر ہی کیوں نہ گزارا کرتا ہو۔ تیمور کو بتایا گیا تھا کہ دلی کے باشندوں کی خوراک چاول اور مکئی تھی، اور چونکہ وہ لوگ ہندو تھے لہٰذا گوشت نہ کھاتے تھے۔ تیمور کو پتا تھا کہ ملا اقبال اور اس کا اتحادی سلطان محمود خلجی جتنی بھی مقدار میں چاول اور مکئی جمع کر لیتے وہ دہلی کے لوگوں کے لیے خوراک کا خاطر خواہ ذخیرہ نہ کر پائیں گے، اور یوں لوگ فاقوں مر جائیں گے۔ اگر تیمور ملا اقبال یا اس کے اتحادی سلطان محمود خلجی کی جگہ ہوتا تو وہ دہلی سے باہر نکل کر اپنی فوج کے ساتھ دشمن کا سامنا کرتا، بجائے اس کے کہ قلعے کی دیوار کے پیچھے پناہ لے لیتا اور اپنے دفاع کو بے جان اینٹ، پتھر اور گارے کے حوالے کر دیتا۔ پھر یا تو وہ دشمن کو شکست دے کر فاتح کی طرح دہلی میں واپس آتا، یا پھر اس کا بے جان لاشا میدان جنگ میں پڑا رہتا۔ تاہم ایسی موت کی صورت میں بھی وہ اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کر مرتا۔ قلعے کے پیچھے محصور ہو جانا کمزوری کی نشانی ہے، اور جو شخص قلعے کے پیچھے پناہ لینے کا انتخاب کرتا ہے وہ دراصل موت سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ ایک بہادر آدمی جو موت سے خوف نہ کھاتا ہو تو وہ اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں داخل ہو جاتا ہے
اور دشمن کو مار ڈالتا ہے یا خود مارا جاتا ہے۔ تیمور کو ملا اقبال اور محمود خلجی جیسے لوگوں پر حیرت ہوتی تھی جو عظمت اور حکمرانی حاصل کرنے کے خواہش مند تھے مگر موت کے خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک حکمرانی اور برتری حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زندگی کو فراموش نہ کر دے۔ اسے پھر عیش کوشی کے لیے زندگی باقی رہنے کی فکر نہ کرنی چاہیے۔ تیمور نے یہ جان لیا تھا کہ وہ لوگ جو موت سے خوفزدہ ہوتے ہیں وہ اپنا وقت عیش و عشرت میں گزارتے ہیں۔ شراب کے نشے اور عورتوں کی صحبت کا چسکا ان لوگوں کے دل و دماغ پر اس طرح گرفت کیے ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ وہ شراب اور عورت سے محروم نہ ہونے کے لیے اپنے بدن کو ہر ذلت میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ملا اقبال اور محمود خلجی دونوں بلا نوش تھے۔ وہ عیش و عشرت اور آرام پسندی سے باز رہ سکتے تھے اور نہ ہی شہر چھوڑنے کے قابل تھے، اسی لیے وہ اپنے سپاہیوں کو بھی صحراؤں میں لے جا کر تربیت نہ دے سکتے تھے۔ وہ لوگ کسی خیمے کے فرش پر یا خیمے کے بغیر سو ہی نہ سکتے تھے۔ وہ وزنی آہنی لباس پہننا تو ان کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ ان کے بدن تو نرم و گرم اور آرام دہ بستروں کے عادی تھی۔ حسین عورتوں کے ساتھ شب بسری کرنا ان کی پختہ عادت بن چکی تھی اور وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ عیش و عشرت کی سزا بہرحال بھگتنا پڑتی ہی ہے اور ہر عیش اور آرام پسندی کا کفارہ ذلت و رسوائی ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص حکمرانی اور دوسروں پر برتری چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود پر آسائش طلبی اور عیش پرستی کی خواہشات کو حرام کر لے، حتیٰ کہ ان لذتوں سے بھی پرہیز کرے جن کی اجازت ہے اور جن کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا۔ تیمور نے اپنی فوج کے دہلی کی طرف بڑھنے کی رفتار کچھ اس طرح رکھی تھی کہ جب وہ دہلی پہنچا تو صبح کا وقت تھا۔ اس وقت تیمور کو اپنے بیٹے سعد وقاص کے ساتھ قلعہ لونے میں پیش آنے والے واقعے کا کچھ علم نہ تھا۔ تیمور نے سب سے پہلے اس بارے میں تحقیق کی کہ دہلی کے قلعے کی فصیل کس حد تک پھیلی ہوئی ہے۔ تیمور کو اس قلعے کی وسعت جو بتائی گئی وہ اتنی زیادہ نہ تھی، حالانکہ اس سے پہلے اس نے سن رکھا تھا کہ مذکورہ فصیل 40 گز اونچی ہے، لیکن جب تیمور دہلی کے قلعے کے باہر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ 40 گز کی اونچائی محض عام لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں تھیں جو اس قسم کے قصے کہانیاں پھیلا کر لطف لیتے ہیں۔ تیمور نے اندازہ لگایا تو دہلی کی فصیل 12 گز سے زیادہ اونچی نہ تھی، تاہم اس کے کسی بھی حصے میں توڑ پھوڑ کا کوئی نشان نہ تھا، یا اگر ایسا کوئی نشان تھا تو تیمور کے پہنچنے سے پہلے اس کی مرمت کرا دی گئی تھی۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ فصیل کے آگے ایک خندق موجود تھی۔ جب تیمور اس تک پہنچا تو وہ پانی سے بھری ہوئی تھی، چنانچہ تیمور نے یہ پتہ لگانے کا حکم دیا کہ خندق میں بھرنے کے لیے پانی کہاں سے حاصل کیا گیا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ دہلی کے قریب سے ایک دریا گزرتا ہے، اس دریا سے نہر نکال کر اس خندق میں پانی بھرا گیا تھا۔ جب دریا کا پانی خندق سے اونچا ہوتا تو آسانی سے خندق کو اس کے پانی سے بھرا جا سکتا تھا۔ ان کا شاید یہ خیال تھا کہ چونکہ موسم برسات آ رہا ہے اس لیے دریا کے پانی کی ضرورت نہ ہوگی اور بارش کا پانی خندق میں مسلسل پانی کو بھرا رکھے گا۔ قلعے کی دیوار پر چند پہرے دار کھڑے تھے جن کی بڑی بڑی مونچھیں دور سے نظر آ رہی تھیں۔ ان کی مونچھیں اتنی بڑی تھیں کہ کانوں کی لوؤں سے بھی آگے نکلی ہوئی تھیں۔ ان پہرے داروں نے ہاتھوں میں نیزے پکڑ رکھے تھے۔ تیمور کی طرح اس کے سپاہی بھی ان بڑی بڑی مونچھوں سے نہ ڈرتے اور انہیں صرف بالوں کے تار تصور کرتے۔ انہیں علم تھا کہ موٹی مونچھوں والا آدمی اگر مونچھوں کی دیکھ بھال کے بجائے جسمانی مشقوں اور اپنے بازوؤں کی دیکھ بھال کرے تو یہ چیز اس کے لیے میدان جنگ میں زیادہ مفید ثابت ہوگی، اس لیے کہ میدان جنگ میں زور بازو سے کام لیا جاتا ہے، مونچھوں سے نہیں۔ قلعے پر کھڑے موٹی مونچھوں والے آدمیوں نے سروں پر خود جما رکھے تھے۔ چونکہ تیمور اپنے افسروں کے ساتھ دہلی شہر کے ارد گرد گھوم پھر کر خندق کی کیفیت کا جائزہ لے رہا تھا تو دہلی پر کھڑے پہرے دار سمجھ گئے کہ تیمور فوج کا سردار ہے، اور ان میں سے ایک نے اپنی کمان میں تیر چڑھا کر اس کا نشانہ لے ڈالا۔ تیمور کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنی ڈھال تیمور کے سینے اور چہرے کے سامنے کر دی تاکہ پہرے دار کا پھینکا تیر اسے نہ لگ سکے، لیکن پہرے دار کا تیر تیمور تک پہنچ ہی نہ پایا اور جہاں تیمور کھڑا تھا اس مقام سے تقریباً 70 فٹ پہلے ہی گر گیا۔ حالانکہ پہرے دار نے بلندی سے تیر داغا تھا، کسی دیوار کے اوپر سے یا کسی بھی بلند جگہ سے داغا گیا تیر زیادہ فاصلے تک جا سکتا ہے۔ اب تیمور نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے تیر اور کمان لیا اور اسی آدمی کا نشانہ بنایا۔
جس نے دیوار کے اوپر سے اس پر تیر داغا تھا۔ تیمور نیچے سے اوپر کی طرف تیر چلانے والا تھا اور عام قانون کے مطابق تیمور کے چلائے تیر کو قلعے کی دیوار پر کھڑے آدمی کے چلائے تیر سے کم فاصلہ طے کرنا چاہیے تھا۔ قلعے کی دیوار پر کھڑا وہ آدمی بھی واضح طور پر اس بات سے آگاہ تھا، کیونکہ جب تیمور نے اس کا نشانہ باندھا تو اس نے تیمور کے چلائے تیر سے بچاؤ کے لیے دیوار کے پیچھے خود کو چھپانا ضروری نہ سمجھا۔ اس کا خیال تھا کہ تیمور کا چلایا تیر اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن تیمور کا چلایا تیر نہ صرف اس تک پہنچ گیا بلکہ اس کی ضرب اس قدر زوردار تھی کہ جب تیر اس موٹی مونچھوں والے سینے سے ٹکرایا تو اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اگر وہ شخص آہنی لباس پہنے ہوئے نہ ہوتا تو تیر اس کے سینے کو چیر کر رکھ دیتا۔ تیمور نے دیکھا کہ وہ شخص تیر لگنے کے بعد آگے کی طرف جھکا اور پھر ایک لمحے بعد سیدھا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تیمور کا تیر پکڑ رکھا تھا، جسے وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بھی دکھا رہا تھا، یوں جیسے ان سے کہہ رہا ہو، ذرا دیکھو تو صحیح، یہ تیر نیچے سے چلائے جانے کے باوجود مجھ تک کیسے پہنچ گیا۔ جب وہ شخص تیر اپنے ساتھیوں کو دکھانے میں مصروف تھا تو تیمور نے کمان میں ایک اور تیر چڑھا لیا۔ اس وقت ہوا بھی نہ چل رہی تھی جو تیمور کے نشانے کی راہ میں رکاوٹ بنتی۔ تیمور کو یقین تھا کہ اس کا تیر عین نشانے پر لگے گا، جیسا کہ اس کا طریقہ کار تھا۔ تیمور نے کمان کی رسی ایک ہی دفعے کھینچی اور اسے پنگ کی آواز کے ساتھ پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں چھوڑ دیا۔ تیمور کے نزدیک جو لوگ تیر چلاتے ہوئے کمان کی رسی کو دیر تک کھینچتے رکھتے وہ غلطی کرتے۔ دیر تک رسی کھینچے رکھنا دراصل اس ہاتھ کو ہلا دیتا ہے جو کمان تھامے ہوئے ہوتا ہے اور یوں نشانہ خطا جاتا ہے۔ تیمور کا چھوڑا دوسرا تیر کمان سے نکلا اور ایک ہی لمحے بعد وہ بڑی مونچھوں والے کے چہرے پر جا لگا، جو اس وقت بھی تیمور کے چلائے پہلے تیر کو پکڑے اپنے ساتھیوں کو دکھا رہا تھا۔ وہ شخص اس زور سے چلایا کہ تیمور کو بھی اس کی چیخ سنائی دی اور پھر وہ قلعے کی دیوار کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اسی روز ایک اور شخص جو سرخ لباس پہنے ہوئے تھا سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے دہلی کے قلعے کی دیوار پر نمودار ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور چلایا، امیر تیمور۔ تیمور نے اپنا ہاتھ جواباً بلند کیا اور زوردار آواز میں بولا، میں ہوں امیر تیمور، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ جب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ شخص نہ تو تیمور کی بات سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی تیمور اس کی، تو تیمور نے ترجمان سے کہا کہ اس کی بات اس آدمی کو پہنچا دے۔ ترجمان نے جو بتایا اس کے مطابق وہ شخص دہلی کے سب سے بڑے مندر کا پجاری تھا۔ ہندوؤں کے لیے اس کا مرتبہ وہی تھا جیسے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کسی عظیم مذہبی رہنما کا ہوتا ہے۔ تیمور نے ترجمان سے کہا کہ اس شخص سے پوچھے کہ وہ تیمور سے کیا چاہتا ہے۔ ترجمان نے اس آدمی سے کچھ دیر بات چیت کی اور پھر بولا، برہما کہہ رہا ہے کہ تمہیں واپس چلے جانا چاہیے اور اس ملک سے نکل جانا چاہیے، ورنہ تمہیں برہما کے غضب کا شکار ہونا پڑے گا۔ تیمور نے پوچھا، برہما کون ہے اور وہ مجھے کیسے سزا دے گا؟ پجاری نے جواب دیا، برہما وہ ہے جس میں آسمانوں اور زمین اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اور تمہارا مقدر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تیمور نے پوچھا، اور وہ مجھے سزا کیسے دے گا؟ پجاری نے جواب دیا، اگر تو واپس نہ مڑا اور تو نے اس ملک سے فوجوں کو نہ نکالا تو تیری زندگی کے دن کم ہو جائیں گے۔ تیمور اس بچکانہ باتوں پر خوب ہنسا تو پجاری بولا، امیر تیمور، اگر تو واپس مڑ جائے اور اس ملک سے نکل جائے تو مزید 21 برس تک زندہ رہے گا، لیکن اگر تو اپنی ضد پر اڑا رہا اور شہر میں داخل ہو گیا تو تیری زندگی 7 سال کے اندر ختم ہو جائے گی، پھر جنگ میں تیرے مارے جانے کا بھی امکان ہے، لیکن اگر تو معمول کی زندگی بسر کرے گا تو تیرے جنگ میں مارے جانے کا امکان نہیں ہے۔ نذیر الدین عمر تیمور کے ساتھ کھڑا تھا۔ تیمور نے اسے کہا، تم نے سنا یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ نذیر الدین عمر بولا، اے امیر، تم ایسے انسان نہیں جو ان باتوں سے خوفزدہ ہو جائے۔ پھر پجاری بولا، اے امیر تیمور، آج تو 63 سال کا آدمی ہے، اگر تو دہلی فتح کرنے کا ارادہ ترک کر دے اور یہاں سے چلا جائے تو 84 برس کی عمر تک زندہ رہے گا، لیکن اگر تو شہر میں داخل ہوا تو تیری طبعی عمر 70 برس کی عمر میں ختم ہو جائے گی، بشرطے کہ تو اس سے پہلے ہی میدان جنگ میں یا کسی اور وجہ سے نہ مارا جائے۔ اب تیمور نے کہا، اے سرخ لباس والے آدمی، میں اور موت 2 انتہائی قریبی دوستوں کی طرح ہیں
اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے ہیں۔ میں نے لڑکپن سے لے کر آج تک مسلسل موت کو اپنے سامنے یا آس پاس ہی پایا ہے۔ اگر تو مجھے ڈرانا چاہتا ہے تو تو کسی اور چیز سے ڈرا۔ برہمن بولا، میں نے جو کہا حرف بحرف سچ کہا ہے، اور اگر تو واپس نہ مڑا تو تجھے انتہائی غضبناک خبر ملے گی۔ تیمور نے پوچھا، کیسی خبر؟ پجاری نے کہا، ایک بیٹے کے موت کی خبر۔ تیمور نے کہا، میرے وہ سب سپاہی جو میدان جنگ میں مارے گئے کسی نہ کسی باپ کے ہی بیٹے تھے۔ میرا بیٹا ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کا باپ ہے، اور اگر اس کی موت کی خبر مجھ تک پہنچتی ہے تو میں بھی ان دوسرے باپوں کی طرح ہوں گا جنہیں ان کے بیٹوں کے مرنے کی خبریں ملی تھیں۔ پجاری بولا، اب میں جا رہا ہوں کیونکہ مجھے تجھ سے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ قلعے کی دیوار سے نیچے اتر گیا۔ پھر سورج غروب ہو گیا اور دہلی کے گرد محاصرے کی پہلی رات کا آغاز ہو گیا۔ تیمور نے حکم دیا کہ پہرے داروں کا پہلا دستہ خندق کے دوسری طرف مقرر کیا جائے، کیونکہ اس رات اس بات کا امکان تھا کہ ان پر قلعے کے باہر سے کسی جانب سے حملہ کر دیا جائے۔ تیمور کو پتہ نہیں تھا کہ دشمن نے دہلی کے اطراف میں موجود جنگلوں میں فوجیں چھپا رکھی ہیں یا نہیں۔ اس رات اور اس کے بعد کی راتوں میں انہیں دو طرح کے حملوں کا خطرہ درپیش رہا۔ ایک تو یہ تھا کہ ملا اقبال اور محمود خلجی قلعے کے اندر سے ان پر حملہ کر دیتے، اور دوسرا یہ کہ ان پر کسی ایسے ہندو فوج کی طرف سے حملہ کر دیا جاتا جو قریبی جنگلوں سے نکل کر ان کی طرف آتی۔ اس رات فوجی چھاؤنی کا جائزہ لینے اور اس بات کا اطمینان کر لینے کے بعد کہ ہر شے اپنی جگہ قائم اور درست ہے، تیمور اپنے خیمے کی طرف چلا گیا اور اپنے جنگی لباس کو اتار کر اپنی ڈھال کے ساتھ رکھ دیا، کیونکہ وہ زرہ بختر کے ساتھ ٹھیک سے سو نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ لیٹ گیا اور نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ تیمور جب سویا تو آدھی رات کا عمل تھا، اور اس وقت ان کی فوجی چھاؤنی سے کسی قسم کی آواز نہ آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی چھاؤنی کی حدود پر آگ جلا رکھی تھی تاکہ اگر دشمن ان کی چھاؤنی کی طرف خطرناک حشرات بھیجنے کی کوشش کرے تو اس کا توڑ کیا جا سکے۔ اچانک دو تلواروں کے باہم ٹکرانے کی آواز نے تیمور کو نیند سے بیدار کر دیا۔ تیمور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور خیال کیا کہ شاید دشمن نے ان پر حملہ کر دیا ہے اور ان کے سپاہی ان سے لڑ رہے ہیں۔ پھر تیمور کو پتہ چلا کہ وہ ٹکرانے کی آواز باہر سے نہیں بلکہ اس کے خیمے سے ہی آ رہی تھی، اور اس کی زرہ بختر جو اس کی ڈھال کے ساتھ رکھی تھی مسلسل ڈھال کے ساتھ ٹکرا رہی تھی اور اس سے آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تیمور نے محسوس کیا کہ اس کے قدموں تلے زمین ہل رہی ہے، اور اس پر واضح ہو گیا کہ زلزلہ آ رہا ہے۔ تیمور اور اس کے سپاہی اپنی فوجی چھاؤنی میں زلزلے سے خوفزدہ نہ تھے، کیونکہ وہ کسی چھت کے نیچے نہ تھی جو انہیں ڈر ہوتا کہ وہ ٹوٹ جائے گی اور انہیں کچل دے گی۔ تاہم یہ ہوا کہ تیمور کے سپاہی خوفزدہ ہو کر نیند سے بیدار ہو گئے، اور شہر کی طرف سے ایک خوفزدہ ہو جانے کی آواز بھی سنائی دی، اور پتہ چلا کہ دہلی کے باشندے زلزلے سے ان کی نسبت زیادہ خوفزدہ تھے۔ زلزلے کا دورانیہ زیادہ نہ تھا، اور وہ اس سے پہلے ہی ختم ہو گیا کہ تیمور اپنے سپاہیوں کو تسلی دینے کا انتظام کرتا۔ لیکن چونکہ تیمور کے سپاہی ہندو پجاری کو قلعے کی دیوار پر دیکھ چکے تھے اور انہوں نے اس کی دو پیشن گوئیاں بھی سن لی تھیں، اس لیے ممکن تھا کہ وہ زلزلے کو انہی کا حصہ تصور کر لیتے۔ اسی وجہ سے تیمور نے اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ سپاہیوں کو یہ تسلی دیں کہ ہوا اور بارش کی طرح زلزلہ بھی ایک واقعہ ہے جو کہیں بھی پیش آ سکتا ہے، اور اس کا واقع ہونا خدا کی مرضی پر منحصر ہے، اور کوئی جادو ٹوٹا کرنے والا اس چیز پر قادر نہیں کہ زلزلہ لے آئے۔ وہ تمام جادوگر جو حیرت انگیز کارنامے دکھانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ زمین پر زلزلے کی طرح کی کوئی چیز لانے کی قوت رکھتے ہیں، اور نہ ہی آسمانوں میں موجود اشیاء میں ایسی کوئی چیز برپا کرنے کی طاقت کے مالک ہیں۔ تیمور ذاتی طور پر جادو میں یقین نہ رکھتا تھا، مگر وہ یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ جادو کا کوئی وجود ہی نہیں تھا یا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ ماضی میں جادوگر موجود رہے ہیں، مگر کلام خدا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو جادو پر یقین نہ رکھنا چاہیے۔ اگر تیمور کے سپاہی قرآن پاک سمجھنے کے قابل ہوتے اور اس کی طرح حافظ قرآن ہوتے تو تیمور کو اس بات کی ضرورت پیش نہ آتی کہ وہ انہیں اپنے سرداروں کے ذریعے سمجھاتا اور بتاتا کہ کوئی جادوگر یا کوئی پجاری زلزلہ لانے پر قادر نہیں۔
لیکن تیمور کے سپاہی قرآن پاک پڑھنے اور اس کے معنی سمجھنے پر قادر نہ تھی، اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ انہیں یہ بتایا جاتا کہ ہندو پجاری زمین کو ہلانے کی طاقت نہ رکھتا تھا، اور اس رات جو کچھ پیش آیا وہ خدا کی طرف سے رونما ہوا تھا۔ زلزلے کے بعد تیمور سو نہ سکا اور خیمے سے نکل کر فوجی چھاؤنی کی طرف چلا گیا۔ تیمور نے دیکھا کہ ان کی چھاؤنی میں کسی طرح کی بدنظمی یا انتشار نہ تھا، اور تیمور کے سردار ڈرے ہوئے سپاہیوں کو مطمئن کر چکے تھے۔ انہوں نے سپاہیوں کو سمجھا دیا تھا کہ انہیں زلزلے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ شہر کی طرف سے سنائی دینے والی آوازیں بھی تھم گئی تھیں اور دہلی اب خاموش لگ رہا تھا۔ البتہ فصیل پر موجود پہرے داروں کی آوازیں سنائی دی جاتی تھیں، جو غالباً ایک دوسرے کو ہوشیار رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک فوجی چھاؤنی میں ادھر ادھر پھرتے رہنے کے بعد تیمور نے آسمان پر موجود ستاروں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ صبح ہونے میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت باقی نہیں رہ گیا۔ تیمور اپنے خیمے میں لوٹ آیا اور لیٹ گیا۔ تیمور ابھی سویا بھی نہیں تھا کہ اس کے سپاہیوں کے شور اور بھاری پتھروں کے گرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ تیمور فوراً اٹھ کر باہر نکل آیا۔ جو پتھر اس کے فوجی چھاؤنی پر گرائے جا رہے تھے وہ اس قدر وزنی تھے کہ ان کے گرنے سے زمین لرز اٹھتی تھی۔ تیمور پتھروں کے گرنے کے ساتھ ساتھ ان سپاہیوں کے چیخنے کی آوازیں بھی سن رہا تھا جن پر یہ پتھر گر رہے تھے، اور ساتھ ہی منجنیق کے پائیوں سے اس کے بازوؤں کے ٹکرانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پتھر مسلسل فوجی چھاؤنی پر گر رہے تھے اور تیمور کے سپاہیوں کو کچل رہے تھے، اور تیمور محض غصے سے پیچو تاب کھا رہا تھا۔ تاہم تیمور کا غیظ و غضب خود اس پر تھا، دوسروں پر نہیں۔ اس کے غصے اور غضب کا یہ سبب تھا کہ وہ خود کو اس صورتحال کا ذمہ دار تصور کرتا تھا، اور وہ خود کو ملامت کر رہا تھا کہ بے شمار بڑی بڑی جنگیں لڑنے اور متعدد قلعوں کا محاصرہ کرنے کے باوجود اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کسی قلعے کا محاصرہ کرتے ہوئے اس کے اس قدر نزدیک نہیں ہونا چاہیے کہ شہر سے دن یا رات کے وقت چھاؤنی پر پتھر برسائے جا سکیں گے۔ تیمور اگر اس روز دہلی کی فصیل پر ایک بھی منجنیق دیکھ لیتا تو فوراً جان لیتا کہ فوجی چھاؤنی کو فصیل سے فاصلے پر قائم کی جانی چاہیے، مگر چونکہ انہیں کوئی منجنیق دکھائی نہ دی تھی اس لیے تیمور کا دھیان اس طرف نہ گیا تھا۔ بلندی سے بھاری بھرکم پتھروں کی مسلسل بارش سے ان کی چھاؤنی میں عجیب صورتحال پیدا ہو چکی تھی، حتیٰ کہ تیمور کے سب سے بڑے تجربے کار سرداروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسی صورتحال میں کیا کریں۔ تیمور نے سوچ کر آخر یہ فیصلہ کیا کہ اس کے سپاہی خیموں سے نکل کر دور ہٹ جائیں اور پتھروں کی پہنچ سے دور ہو جائیں، اور گھوڑوں کو بھی ساتھ لے جائیں، کیونکہ اگر وہ خیموں کو اتارنے کے لیے رکے رہتے تو ان میں سے بہت سوں کے مارے جانے کا ڈر تھا۔ تیمور نے اس رات اپنے کسی سردار کو خوفزدہ ہونے پر سرزنش نہ کی، کیونکہ اس صورتحال میں تو وہ خود بھی خوف کا شکار ہو گیا تھا۔ دراصل وہ جنگجو ہو کر تلوار اور نیزوں کو دیکھنے کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ تلوار اور نیزوں سے آنے والی موت تک سے خوفزدہ نہ ہوتے تھے، مگر پتھروں کی بارش سے ہونے والی موت چونکہ ان کے لیے بالکل انوکھی تھی اس لیے یہ چیز انہیں خوفزدہ کر گئی تھی۔ تیمور کے تلوار بازی کے استاد سمر ترکان نے اسے ایک بات بتایا تھا کہ ہر جنگجو انسان خواہ وہ کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہو، ممکن ہے اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے جب وہ وحشت کا شکار ہو جائے، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کبھی بھی خوف کا شکار نہ ہوا ہو۔ تاہم دلیر آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے موقع پر جب خوف اس پر چھا جائے ثابت قدم رہے اور ڈگمگائے نہیں، اور یہ سوچے کہ کس طرح خوف کے سبب کو دور کیا جائے، اور اگر وہ خوف کے سبب کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہ پائے تو اسے خود کو موت کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ اس رات اگرچہ پتھروں کے طوفان نے تیمور کو خوفزدہ کر دیا تھا، مگر اس نے خود کو ہوش سے بیگانہ نہ ہونے دیا، اور جب وہ اپنے خیمے سے باہر نکلا تو اس نے حواس باختہ ہو کر دائیں بائیں دوڑنا نہیں شروع کر دیا، بلکہ وہ سمجھ گیا کہ اس صورتحال میں اسے ثابت قدمی دکھا کر اپنے سرداروں اور سپاہیوں کے لیے مثال بن جانا چاہیے۔ تیمور نے ان سرداروں کو فوری طور پر اپنے خیمے میں طلب کیا جو بوکھلائے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ پھر اس نے ان سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چھاؤنی کے مختلف حصوں میں جائیں اور سپاہیوں تک اس کا یہ حکم پہنچا دیں کہ وہ سب چھاؤنی سے دور ہٹ جائیں خندقوں کی دوسری طرف، اور گھوڑے بھی ساتھ لے جائیں۔ پتھروں کے برسنے کی قوت سے تیمور نے اندازہ لگا لیا تھا کہ
اگر اس کے سپاہی خندقوں کے پار پہنچ جائیں تو وہ پتھروں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کے سردار چھاؤنی میں پھیل گئے تاکہ خوفزدہ ہوئے سپاہیوں کو چھاؤنی سے دور ہٹ جانے اور ایسی جگہ چلے جانے کی ہدایت کر سکیں جہاں منجنیق سے برسنے والے پتھر ان تک نہ پہنچ سکیں۔ بعض اوقات کچھ بھاری پتھر تیمور کے آس پاس آ گرتے تو ایک لمحے کے لیے خود بھی وہاں سے نکل بھاگنے کی سوچ اس کے دل میں پیدا ہو جاتی اور وہ ارادہ کرتا کہ اپنے سپاہیوں کی طرح پتھروں کی پہنچ سے دور ہو جائے، مگر اگلے ہی لمحے فوج کا سپہ سالار ہونے کا جذبہ اس پر غالب آ جاتا اور فرار ہونے کی شرم کا خیال آتے ہی اس کے قدم مضبوطی سے زمین پر جم جاتے اور وہ خود سے کہتا، اے تیمور، تف ہے تجھ پر، اگر تیرے سپاہی تجھے خوف سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیں، اگر تیرے سپاہی ایک لمحے کے لیے بھی تجھے ایسی حالت میں دیکھ لیں تو وہ سارا احترام اور عزت جو تو نے ایک مدت تک بے شمار جنگوں میں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر حاصل کی ہے، خاک میں مل جائے گی اور امیر تیمور گورگین کی عظمت و ہیبت زائل ہو جائے گی۔ اسی لیے تیمور اس وقت تک اپنے خیمے کے سامنے پتھروں کی برسات میں کھڑا رہا جب تک کہ اس کے تمام سپاہی اور اس کے گھوڑے خندقوں کے پار نہ منتقل ہو گئے۔ پھر آخر میں تیمور بھی آرام سے چلتا ہوا خندقوں کے پار پہنچ گیا اور اپنے سرداروں سے کہا کہ سپاہیوں کو دشمن کے حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیں۔ تیمور کا خیال تھا کہ مؤثر سنگ باری کے بعد ہندوستانی فوجیں قلعے سے نکل کر ان پر حملہ کر دیں گی۔ یقیناً اگر تیمور دشمن کی فوجی چھاؤنی میں اس طرح کا انتشار برپا کرنے اور بھگدڑ مچانے میں کامیاب ہو جاتا تو فوراً دشمن پر حملہ بول دیتا، کیونکہ قلعوں کے پیچھے محصور ہو جانا اس کی عادت نہ تھی۔ پھر جنگی حکمت عملی کے مطابق بھی ملا اقبال اور محمود خلجی کی فوج کو ایسی سنگ باری کے بعد فوراً قلعے سے باہر نکل کر حملہ کر دینا چاہیے تھا، مگر ہندوستانی سپاہی قلعے سے باہر نہ نکلے اور فوجی چھاؤنی سے نکلنے کے بعد تیمور کو صبح تک دشمن کی طرف سے حملے کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ اگلی صبح روشن ہونے پر انہیں قلعے کی دیوار پر منجنیقیں دکھائی دیں اور وہ سمجھ گئے کہ اگر انہوں نے اپنے خیموں کی طرف جانے کی کوشش کی تو انہیں دوبارہ پتھروں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ دن کی روشنی میں سنگ باری زیادہ خطرناک نہ لگتی تھی، لیکن بہرحال خطرناک تو تھی۔ اس لیے تیمور نے حکم دیا کہ سپاہیوں کی چھوٹی ٹولیوں کو بھیجا جائے اور وہ خیمے اور دوسری چیزوں کو نئی جگہ پہنچا دیں۔ اسی روز دہلی کے باہر ان کی نئی فوجی چھاؤنی قائم ہو گئی، اور چونکہ اب وہ فصیل سے خاصے فاصلے پر تھے اس لیے ان تک قلعے کی دیواروں سے تیر برسائے جا سکتے تھے اور نہ ہی منجنیق کے ذریعے پتھر ہی ان تک پہنچ سکتے تھے۔ ملا اقبال اور محمود خلجی انہیں غافل گیر کرنے میں کامیاب رہے تھے، مگر وہ اس کامیابی سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے۔ البتہ تیمور کو اپنی سپاہیوں کی ایک تعداد کے بلا وجہ کام آ جانے کا رنج تھا۔ اس نے سوچا کہ اگرچہ اس کا سارا جوانی کا دور جنگی مہمات میں بسر ہوا تھا، مگر پھر بھی اسے میدان جنگ کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے کافی تجربہ حاصل نہیں ہوا، اور ابھی بھی اسے بہت سی باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ رات ہونے والی سنگ باری اس کے لیے ایک نیا سبق تھا۔ ہندوستان میں ابتدائی فتوحات نے اسے لاپرواہ اور ضرورت سے زیادہ خوش فہم بنا دیا تھا۔ اس نے دشمن کی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ کبھی بھی اپنے دشمن کو کمزور نہ سمجھنا چاہیے۔ تاہم اس تازہ سبق نے اسے غفلت سے نکال دیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے بعد احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے گا۔ جیسے ہی نئی فوجی چھاؤنی کا قیام عمل میں آیا، تیمور نے اپنے سرداروں کا اجلاس بلا لیا تاکہ دہلی کی جنگ جیتنے کے لیے ان کی رائے جان سکے۔ اس اجلاس میں تیمور کے سرداروں کے علاوہ اس کا معمار خاص شیر بہرام ماروازی بھی موجود تھا۔ تیمور نے ان سے کہنا شروع کیا، جب ہم نے دہلی شہر کے گرد محاصرہ قائم کیا تھا تو ہم سمجھے کہ شاید ملا اقبال اور محمود خلجی غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور انہیں شہر کے دفاع کی کوئی فکر نہیں، لیکن گزشتہ رات ہم پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ ایسے انسان ہیں کہ جو نہ صرف پوری طرح بیدار ہیں بلکہ شہر کا دفاع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ شہر کی دیوار کے چاروں طرف خندقیں موجود ہیں جو پانی سے بھری ہوئی ہیں اور جنہیں عبور کرنا ناممکن ہے۔ ان خندقوں کے نیچے سرنگیں کھودنا انتہائی طویل اور مشکل کام ہے۔ میں چاہوں گا کہ شیر بہرام اس بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کرے۔ شیر بہرام بولا، محترم امیر تیمور، ہمارے لیے سرنگیں کھودنا ممکن تو ہے، مگر اس صورت میں کہ پہلے ہم ان خندقوں کو کسی طرح خشک کر دیں۔
اگرچہ یہ خندقیں ایسے ہی پانی سے بھری رہیں اور ان خندقوں کی بنیادیں گارے اور پتھر چونے وغیرہ سے بنی ہیں تو پانی سرنگوں میں گھس جائے گا اور ساری سرنگ پانی میں ڈوب جائے گی۔ تیمور نے شیر بہرام سے پوچھا، ہم ان خندقوں کو خشک کیسے کریں گے؟ وہ بولا، اے امیر، اگر ہم پانی کو خندقوں میں داخل ہونے کا راستہ بند کر دیں اور پھر ان میں ریت وغیرہ ڈال دیں تو وہ خشک ہو جائیں گی۔ ہمارے یہاں دریائے جیحون کے کنارے بسنے والے دیہاتی ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے پانی کے بہاؤ کا راستہ بند کرتے ہیں جو کہ دریا سے خندقوں کی طرف جاتا ہے، پھر وہ خندقوں میں مٹی بھر دیتے ہیں۔ تیمور نے کہا، اس کام میں بھی کافی وقت لگ جائے گا۔ شیر بہرام ماروازی بولا، اگر ہم شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ تیمور کے سرداروں میں سے ایک بولا، اگر ہم خندقوں کا ایک مخصوص حصہ مٹی میں بھر دیں تو ہم دشمن کو یہ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ وہ سمجھے گا ہم خندق پر کرنے کے بعد اس راستے سے شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن اسی دوران ہم شہر میں داخل ہونے کے لیے سرنگیں کھود سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے خندقوں کو خشک کرنے کے لیے سب سے پہلے دہلی کے دریا کی طرف خندقوں تک بہہ کر آنے والے پانی کا راستہ بند کر دیا۔ یہ راستہ خندقوں کے ساتھ واقع ایک بیابان کے گوشے میں بنا ہوا تھا، اور تیمور کو فوراً پتہ لگ گیا کہ دہلی کے خندق کی ایک ہی سطح نہیں بلکہ اس کے کچھ حصے دوسرے حصوں کی نسبت زیادہ بلند تھے۔ بلند حصوں میں داخل ہونے کے بعد پانی خود بخود بہتا ہوا دوسرے حصوں تک پہنچ جاتا تھا۔ شیر بہرام ماروازی نے بتایا کہ انہیں خندق کے بلند حصوں کو خشک کرنا چاہیے۔ اگر وہ بلند حصے والی خندق کو خشک کر لیں اور اس کے نیچے سرنگ کھود لیں تو نچلی سطح والے حصوں میں سرنگوں کی کھدائی کے حوالے سے زیادہ مطمئن ہو سکتے ہیں، کیونکہ نچلی سطح والے حصوں میں پانی داخل ہونے کا خطرہ بدستور موجود رہے گا۔ لیکن جب خندق کا بلند حصہ خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سرنگیں کھود لی جائیں گی تو پانی کی نچلی سطح کی طرف جانے کا کوئی امکان نہ ہوگا، کیونکہ پانی ہمیشہ بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے اور نچلی سطح سے اس کے اوپر جانے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جب فوج کے سرداروں کے اجلاس میں متفقہ فیصلہ ہو گیا تو تیمور نے اسی دن اس پر عمل شروع کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ آس پاس کی بستیوں میں رہنے والے تمام لوگوں کو بیگار پر لگایا جائے تاکہ دریا سے خندق تک پانی لے جانے والے راستے کو جلد از جلد بند کر دیا جائے اور خندق کے بلندی والے حصے کو کم از کم 100 فٹ کی لمبائی تک خشک کر دیا جائے۔ دہلی کے دریا غالباً مراد دریائے جمنا ہے۔ وہاں سے خندق تک پانی لے جانے والے راستے کو بند کرنا زیادہ دشوار نہ تھا، لیکن خندقوں کو مٹی سے پر کرنا خاصا کٹھن تھا۔ خندق اور دریا کے درمیان پانی گزرنے کو اسی دن سہ پہر تک بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد تیمور کے سپاہیوں اور آس پاس کے دیہات کے ان لوگوں نے جنہیں انہوں نے بیگار پر لگا رکھا تھا خندقوں میں مٹی بھرنے کے کام کا آغاز کر دیا تاکہ وہ خشک کی جا سکیں۔ مگر وہ جس قدر بھی مٹی ڈالتے رہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مٹی دریا میں ڈال رہے ہوں، کیونکہ خندقوں میں پانی خشک ہونے کے کوئی آثار نظر نہ آ رہے تھے، اور نہ ہی یہ لگتا تھا کہ خندق کا کوئی حصہ ان کی پھینکی ہوئی مٹی سے بھر رہا ہے۔ شیر بہرام ماروازی کا کہنا تھا کہ اسے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مٹی ڈالتے رہنے سے خندق خشک ہو جائے گی۔ انہوں نے دیکھا کہ خندق کے جس حصے میں مٹی ڈالی جا رہی تھی وہ چونکہ بلند سطح والا تھا تو پانی کا بہاؤ مٹی کو نیچے کی طرف لے جاتا تھا، لہٰذا انہیں پانی کا بہاؤ روکنے کے لیے خندق کے بلند سطح والے حصے کو پتھروں اور اینٹوں سے بھرنا تھا۔ چنانچہ تیمور نے اپنے سپاہیوں اور مقامی لوگوں کو حکم دیا کہ وہ مٹی کی جگہ پتھر اور اینٹیں اٹھا کر لائیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد بھی وہ لوگ دور دراز سے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے تاکہ خندق کے ایک حصے کو ان سے بھر سکیں۔ قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہندوؤں نے جان لیا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور یہ کہ ان کا ارادہ خندق کے ایک حصے کو خشک کرنا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ تیمور کے سپاہی خندق کے اس حصے کو خشک کر کے وہاں سے خندق پار کرنا اور قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دراصل تیمور کے سپاہی وہاں سرنگیں کھودنا چاہتے ہیں۔ جب ہندوؤں نے جان لیا کہ تیمور کے سپاہی کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے انہیں خندق کے قریب پہنچتے ہی پتھروں سے نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد انہوں نے منجنیق کے ذریعے تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کو آگ لگا کر ان پر پھینکنا شروع کر دیا۔ رات کے وقت تیمور کے سپاہیوں کے لیے
پتھروں کے ذریعے خندق کو بھرنا خاصا مشکل ہو گیا تھا، لیکن انہیں ہر صورت اپنا کام جاری رکھتے ہوئے خندق کو بھرتے رہنا تھا تاکہ جلد از جلد اپنے اصل منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ تیمور کی فوج کے ترکھانوں نے 5 بڑی منجنیقیں تیار کر لیں اور انہیں اس جگہ لا کر کھڑا کیا جہاں وہ لوگ خندق کو بھر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ان منجنیقوں کے ذریعے قلعے پر کھڑے محافظوں کو پتھروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ان کے اس جوابی حملے نے قلعے کی دیوار سے ہندوؤں کی طرف سے برسائے جانے والے پتھروں کی شدت میں خاصی کمی کر دی، اور یوں ان کے پتھر بھرنے والے سپاہی خندق میں پتھر بھر کر پانی کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے کام میں تیزی آ گئی، اور چونکہ پانی کا بہاؤ رک گیا تھا لہٰذا وہ لوگ خندق میں مٹی ڈال کر اس کے ایک حصے کو خشک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی خندق کی تہہ میں مٹی بھر دی گئی اور اس کا ایک حصہ خشک ہو گیا تو شیر بہرام ماروازی نے سرنگ کھودنی شروع کر دی۔ سرنگ کھودنے کا منصوبہ یہ تھا کہ اسے ہندوؤں سے بالکل خفیہ رکھا جائے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ہندوؤں کو معلوم نہ ہونے پائے کہ وہ قلعے کی دیوار کو گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہندوستانیوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے تیمور نے ایک دکھاوے کا ڈرامہ کرنے کا حکم دیا، جس کے تحت اس کے سپاہی مسلسل خندق کے خشک ہونے والے حصے کو پار کر کے قلعے کی دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرتے رہتے۔ انہوں نے اس ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے ایک فرضی پل بھی بنا لیا تھا اور لمبی لمبی سیڑھیاں تیار کر کے خندق کے خشک کیے ہوئے حصے کے پاس لے آئے تاکہ ہندوستانی یہی تصور کریں کہ وہ قلعے کی فصیل پر چڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حقیقت میں خندق کا اب دریا کے پانی سے کوئی تعلق نہ رہا، اور وہ خشک ہو رہی تھی، اور اس کے کچھ حصوں کو پار کر کے بآسانی دوسری طرف جایا جا سکتا تھا۔ تیمور کے سپاہی چاہتے تو دیواروں پر چڑھ کر حملہ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ تیمور کو یہ بات اچھی طرح پتہ تھی کہ وہ بارود کی مدد سے قلعے کی دیواروں کو مسمار کر سکتے ہیں، اس لیے وہ محض سیڑھی کے سہارے اپنے سپاہیوں کو دیوار پر چڑھنے اور دشمن کے سامنے خطرے میں گر جانے کے لیے نہ بھیجنا چاہتا تھا۔ شیر بہرام ماروازی دن رات کام میں مصروف تھا، اور پھر ایک روز وہ تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے امیر، سرنگ کھودنے کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اور ہم نے قلعے کی دیوار کے نیچے بارود رکھنے کے لیے بہت بڑا گڑھا بھی کھود لیا ہے، اور اب تم چاہو تو اس گڑھے میں بارود رکھ کر جب چاہو اسے آگ دکھانے کا حکم دے سکتے ہو۔ شیر بہرام ماروازی نے وہ گڑھا عین اس جگہ کھودا تھا جہاں تیمور کے سپاہیوں نے خندق کے ایک حصے کو خشک کر کے پل تعمیر کر رکھا تھا، تاکہ جب دیواریں بارود کے ذریعے مسمار ہو جائیں تو سپاہی فوری طور پر پل کو عبور کر کے قلعے میں داخل ہو جائیں اور شہر پر حلہ بول دیں۔ تیمور نے اپنی فوج کے ایک خاص دستے کے سپاہیوں کو شہر میں داخل ہو کر حملہ کرنے کے لیے چنا تھا اور انہیں جنگی لباس مہیا کر دیا تھا۔ تیمور کو توقع تھی کہ شہر میں حملہ کرنے کے بعد انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ چیتن نسل کے یہ سپاہی تیمور کی فوج کے بہترین سپاہیوں میں سے تھے۔ یہ سپاہی نہ صرف موت کا کوئی خوف نہ رکھتے تھے بلکہ درد نام کے لفظ سے بھی ناواقف تھے۔ ان کے ہاتھ اس قدر کھردرے تھے کہ اگر وہ انہیں ابلتے ہوئے پانی میں بھی ڈال دیتے تو ان کی انگلیوں پر چھالے نہ پڑتے۔ اس لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، اور تیمور نے ان جیسے جیدار انسان دنیا میں کہیں نہ دیکھے تھے۔ لیکن اپنی تمام تر سخت گیری اور بہادری کے باوجود یہ چیتن سپاہی انتہائی سادہ انسان تھے، اور انہیں اپنا غلام بنائے رکھنے کے لیے صرف ان کے نفسیاتی اوصاف سے واقف ہونا ضروری تھا۔ تیمور کو پوری امید تھی کہ قلعے کی دیوار کے گرنے کے بعد وہ دشمن کی بوکھلاہٹ سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے گا، لیکن اس کے باوجود اب وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے چیتن سپاہیوں کو قلعے میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں کے طور پر منتخب کیا، اور پھر دیگر سپاہیوں کو ان کے پیچھے شہر میں داخل ہو جانے کی ہدایت کی۔ سب سے پہلے قلعے میں داخل ہونے والے چیتن سپاہیوں کے بعد ابدال کلزائی کے سپاہیوں کو، جو قلابیں پھینکنے کے ماہر تھے، شہر میں داخل ہونا تھا۔ جن دنوں وہ لوگ دہلی کے قلعے کی دیواروں کے باہر محاصرہ کیے ہوئے تھے، تیمور اپنے بیٹے کی موت کے واقعے سے بے خبر اس کی وہاں آمد کا منتظر تھا، مگر چونکہ اس کے ان سے آ ملنے کے کوئی آثار نہ تھے تو تیمور نے ان کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اپنا ایک قاصد روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ قاصد واپس آیا تو اس نے اپنے سر اور چہرے کو خاک آلود کر رکھا تھا، اور اسے دیکھتے ہی تیمور سمجھ گیا کہ وہ اسے کیا سمجھانا چاہتا ہے،
تیمور نے قاصد سے کہا، کسی طرح کا خوف دل میں نہ لا اور تیرے پاس جو بھی خبر ہے مجھے بتا دی۔ وہ قاصد بولا، تمہارا بیٹا اپنے تمام سپاہیوں سمیت کارتار کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا اور پھر قلعہ لونے کے کوتوال کارتار نے اسے قتل کرا دیا۔ تیمور بولا، خدا اس پر اپنی رحمت کرے، وہ اپنے باپ کا صحیح جانشین ثابت ہوا، جو جانتا تھا کہ ایک مرد کو میدان جنگ میں موت کو گلے لگانا چاہیے۔ پھر اس نے قاصد سے پوچھا، آیا تو میرے بیٹے کے قتل کی تفصیلات جانتا ہی؟ اس نے کہا، وہ اس بارے میں لا علم ہے، تاہم اتنا معلوم کر سکا ہے کہ وہ مردانگی کے ساتھ مرا اور مرتے وقت اس نے کسی قسم کے خوف یا آہوزاری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تیمور نے قاصد سے کہا، بس میں یہی جاننا چاہتا تھا۔